السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندھیری رات کے قصے۔ میرا نام طلحہ ہے اور آج میں آپ کو اپنی اور اپنے بچپن کے دوست مصطفیٰ حنیف کے خوفناک واقعہ سنانے والا ہوں۔ ہم بچپن سے ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم کلاس 1 میں پہنچے تو بدقسمتی سے ہمارے کیمپس الگ ہو گئے، لیکن اسکول میں ہر سال اینیول سپورٹس ہوا کرتا تھا جو اسٹیڈیم میں منعقد ہوتا تھا۔ تمام کیمپسز کے اسٹوڈنٹس اسٹیڈیم میں جمع ہوتے تھے۔ یہ سپورٹس 10 دن چلتا تھا اور ہم روز صبح اسکول کے بجائے اسٹیڈیم پہنچتے تھے اور وہاں ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اور یہی گلہ شکوہ ہوتا تھا کہ اسکول نے ہم جگری دوستوں کو الگ کر دیا ہے۔ ہم دونوں کی سپورٹس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کون ہارتا اور کون جیتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں اسٹیڈیم کی باؤنڈری پار آدھی پانی میں ڈوبی جھاڑیوں کے پاس، جن پر صبح سورج کی کرنیں ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی تھی، ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہاں باتیں کیا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس کمپٹیشن جیتنے کی تب و دو میں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ ان جھاڑیوں کے پاس اکثر گارڈ ہمیں وہاں سے بھگا دیتا تھا۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹیڈیم کے پیویلین کے پیچھے جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ جگہ کیسی ہے۔ جھاڑیاں اور پیویلین دونوں ایک دوسرے سے نارتھ اور ساؤتھ پر واقع تھے۔ چھپتے چھپاتے ہم نے پیویلین کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑیاں چڑھتے چڑھتے ہم کافی دور پہنچ چکے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا کیبن نما واش روم دیکھا۔ یہ واش روم کونے میں بنا ہوا تھا اور کافی پر اسرار دکھائی دیتا تھا۔ اس واش روم کے سفید دروازے پر سالوں پرانے جمے ہوئے خون کے دھبے تھے اور ایک بالکل زنگی ہوئی کنڈی لگی ہوئی تھی، ایسے جیسے کسی نے اسے سالوں سے کھولا نہیں۔ مجھے اس پر اسرار واش روم کو کھولنے کی جستجو ہوئی۔ میں نے کنڈی کھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کنڈی بہت جام تھی۔ اتنے میں ایک گارڈ آیا اور اس نے ہمیں خوب ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے فوراً اسٹیڈیم چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ دروازے کو کھولنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن مجھے بہت تجسس تھا۔ ہم نے گارڈ کو دھوکہ دینے کے لیے پہاڑی کے لیفٹ سائڈ پر سلوپ سے نیچے اتر گئے تاکہ گارڈ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں گارڈ پیویلین کی طرف نکل گیا، کیونکہ بریک ٹائم پر پیویلین پر بیٹھے ہر شخص کو لنچ باکس ملتا تھا۔ ہمارے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا تھا۔ ہم اس واش روم کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں نے کافی جتن کے بعد کنڈی کھول لی، دروازہ کھولا، وہ بھیانک منظر دیکھا جس کو دیکھ کر ہم دونوں حیران اور دنگ رہ گئے۔ واش روم کے کموڈ پر جس طرح انسان بیٹھتا ہے اسی طرح انسانی کنکال رکھا ہوا تھا، ایسے جیسے یہ کبھی اس کو استعمال کرنے آیا ہوگا اور یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ یہ یہیں مر کر ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اور دیوار پر سالوں پرانے خون کی چھپی ہوئی انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ اتنا ہیبت ناک منظر تھا کیونکہ ہم بچے تھے تو دل تھم گئے، نہ تو ہم اندر گئے نہ اس کنکال کو ہاتھ لگایا۔ ہم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، کنڈی دوبارہ لگائی کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں، اور تیزی سے پیویلین کی طرف دوڑے اور وہاں پہنچ کر بیچ لوگوں میں بیٹھ گئے۔ وہ اینیول سپورٹس کا آخری دن تھا۔ ونرز اناؤنس ہوئے، ٹرافیز دی گئیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے سال پتہ لگا کہ اب سے سپورٹس اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ اسکول میں ہوا کرے گا۔ جب میں نے یہ اناؤنسمنٹ سنی تو مجھے شدید مایوسی ہوئی کہ اب میں اپنے جگری دوست سے کبھی نہیں مل پاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ دوست مصطفیٰ آج مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ واقعہ آج تک مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو، اور میرے اس دوست کی بچپن کی تصویر آج تک میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز کا حصہ بن جائیں۔ تب تک خدا حافظ۔